السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اے لیول کے نصاب میں شامل میر تقی میر کی پہلی غزل کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کی تشریح آپ کی نظر کروں گی۔ یہ جو غزل ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے، آج ہم اس کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ پہلا شعر: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ میر تقی میر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ اردو ادب کے ایک ایسے شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں جنہیں شہنشاہ غزل بھی کہا جاتا ہے۔ میر تقی میر کا کلام سادگی کی بہترین مثال ہے۔ اس شعر میں بھی میر تقی میر نے اپنے رنج اور الم کا قصہ بیان کیا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میری زندگی ایک درویش کی طرح ہے، یا دوسرے معنوں میں فقیر کی جیسی ہے۔ جس طرح فقیر گلیوں میں بھیک مانگتا پھرتا ہے، وہ صدائیں لگا کر اپنی حاجات روا کرنے کی درخواست کرتا ہے۔ اگر کوئی خیرات دے دے تو خوش، اگر نہ دے تو بھی دعائیں دیتا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح میری زندگی بھی ہے۔ اگر میری حاجت روائی ہو جائے تو ٹھیک، اگر نہ ہو تو میں بھی تم کو دعائیں دوں گا کہ تم سدا خوش رہو، شاد رہو، آباد رہو۔ شعر نمبر 2: جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ اس شعر میں میر تقی میر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے بنا میری زندگی کچھ بھی نہیں۔ اگر تیرا وصل میسر ہوگا تو میری زندگی رنگا رنگ خوشیوں سے عبارت ہوگی، ورنہ تیرے بنا اس دنیا کی تمام تر رعنائیاں ماند پڑ جائیں گی۔ اب چونکہ تجھ تک رسائی ممکن نہیں اور تیرے بغیر زندگی میں رمق نہیں، تو میں اپنے وعدے کو نبھاتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں اور اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ شعر نمبر 3: شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ اس شعر میں میر تقی میر ایک بار پھر اپنی کم مائگی اور بے بسی کا رونا روتے نظر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے جہاں تک ممکن ہوا میں نے اپنے درد کا علاج کرنے کی کوشش کی، مگر میری قسمت کے شفا یابی تو میری تقدیر میں لکھی ہی نہ تھی۔ یعنی اس شعر میں میر تقی میر اپنی قسمت کا رونا روتے ہیں اور تقدیر سے گلے شکوے کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ شعر نمبر 4: پڑے ایسے اسباب پایان کار کہ ناچار یوں جی جلا کر چلے۔ اس شعر میں میر تقی میر دنیا کی بے ثباتی کا ذکر بڑے دلگیر اور خوبصورت پیرائے میں کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں مال و متاع جمع کرنے کی تگدوں میں مبتلا رہتا ہے، گویا سامان 100 برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں۔ اسی فلسفے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سامان دنیا کو مجبوراً چھوڑ کر جانا ہی اصل زندگی ہے، کیونکہ یہی چیز ہمارے بس میں نہیں ہے۔ شعر نمبر 5: وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ اس شعر میں میر تقی میر فرما رہے ہیں کہ محبوب کا وصل ہی وہ واحد چیز ہے جس کے گرد میری تمام تمنائیں اور آرزوئیں گردش کرتی ہیں۔ اب جب کہ میں ناکام حسرتوں کا پیکر بن گیا ہوں تو میرا دنیا کی ہر چیز پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے اور کوئی بھی چیز مجھے اپنی طرف راغب نہیں کرتی۔ میر تقی میر کا یہ شعر عشق حقیقی اور مجازی دونوں کی عمدہ مثال ہے۔ کوئی نا امیدانہ کرتے نگاہ، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے۔ اس شعر میں میر تقی میر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں تمہاری نگاہوں کا متلاشی ہوں۔ تم مجھ پر نظر کرم کرو، خواہ وہ نگاہیں اپنے اندر نا امیدی سموئے ہوں۔ میں تمہاری نظر کا منتظر ہوں، مگر تم نے تو مکمل طور پر مجھے نظر انداز کر دیا ہے اور مجھ سے منہ چھپا کر آگے بڑھ گئے ہو۔ بہت آرزو تھی گلی کی تیری، سو یہاں سے لہو میں نہا کر چلے۔ اس شعر میں میر تقی میر فرما رہے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے وصل کی خواہش میں بے چین و بے قرار تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کی گلی کے چکر لگاؤں، اور جب میں اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے محبوب کی گلی میں پہنچا تو مجھے اس جرم کی پاداش میں مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا اور میں اپنی ناکام حسرتوں سمیت مارا مارا پھر رہا ہوں۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ اس شعر میں میر تقی میر اپنی محبت اور عشق کا برملا اظہار کر رہے ہیں۔
آپ فرما رہے ہیں کہ محبوب نے اپنی ایک جھلک دکھا کر مجھے اتنا مدہوش کر دیا کہ میں دنیا سے بے خبر ہو چکا ہوں، یہاں تک کہ میں اپنے آپ کو بھی بھلا چکا ہوں۔ مجھے ہر سو محبوب کا عکس نظر آتا ہے، اور اس شعر کو دیکھا جائے تو ہم حقیقی اور مجازی دونوں معنوں میں لے سکتے ہیں۔ جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ اس شعر میں میر تقی میر تصوف کی معراج اور اس کا عقیدہ وا کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا، اس کے کام و دہن کے لیے دنیا کی بے بہا نعمتیں عطا کی۔ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے کرتے اپنی زندگی تمام کر دیتے ہیں، مگر پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ مگر یہاں میر تقی میر کو یہ ہوش فہمی ہے کہ میں نے بندگی کا حق ادا کر دیا ہے، اور میری تمام عمر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے گزر گئی۔ یعنی وہ اپنی عبادت و ریاضت پر شاداں اور فرحاں نظر آتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دیا ہے۔ پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے نظر میں سبھوں کی خدا کر چلے۔ اس شعر میں میر تقی میر اپنے عشق کی انتہا کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو فقط چاہا نہیں ہے بلکہ اس کی پرستش کی ہے۔ میں نے اس کی چاہت میں تمام حدود پھلانگ دی، اور اپنے محبوب کو اتنا چاہا جتنا کوئی اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے، گویا اپنے محبوب کو دنیا کی نظر میں خدا تعالیٰ کا مقام دے دیا۔ جھڑے پھول جس رنگ گل بند سے یوں، چمن میں جہاں کے ہم آ کر چلے۔ یہاں میر تقی میر فرما رہے ہیں کہ جس طرح گلاب یا کسی اور پودے سے موسم خزاں میں پتے جھڑ جاتے ہیں اور پھول اپنی پتیوں سے جدا ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح میں بھی دنیا کے چمن میں آ کر واپسی کا راستہ اختیار کر رہا ہوں۔ گویا اس شعر میں زندگی کا فلسفہ بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح بہار کے موسم میں چمن گل و گلزار ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح زندگی کا ہونا، بہار اور زندگی کے چراغ کا گل ہونا خزاں کی علامت ہے۔ نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ اس شعر میں میر تقی میر اپنی عادت کے برخلاف اس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ میں نے اپنے دوستوں کے رنج و الم اور دکھ اور تکلیف نہیں دیکھے، اور وہ دنیا سے رخصت ہوئے محض اپنے نشان اور یادیں چھوڑ گئے ہیں۔ میر تقی میر کو حزن و ملال کا شاعر کہا جاتا ہے، اور گردش دوران اور جانا کی وجہ سے چڑچڑاپن ان کی فطرت میں نظر آ رہا ہے، مگر یہاں وہ شکوے کی بجائے شکر کرتے نظر آ رہے ہیں۔ گئی عمر در بند فکر غزل، سو اس فن کو ایسا بڑھا کر چلے۔ اس شعر میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ میری تمام عمر غور و فکر میں گزر گئی، اور میں ہی وہ واحد شخص ہوں جس نے غزل کے فن کو عروج بخشا ہے۔ در حقیقت میر تقی میر ہی وہ واحد شخص ہیں جن کا کلام عوام و خواص میں مقبول ہو کر ان کو شہنشاہ غزل بنا دیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت سب پر عیاں ہے کہ میر کو اپنی قابلیت کا فہم و ادراک تھا۔ وہ اپنے سامنے کسی کو نہیں گردانتے تھے اور خود پرستی میں مبتلا رہتے تھے۔ اس شعر میں بھی اپنی بڑائی کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ میر تقی میر کے اس شعر میں ان کی ذاتی زندگی کا عکس نظر آتا ہے۔ گردش روزگار کے سبب انہیں قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ تمام عمر شکوے شکایتیں کرتے رہے۔ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس دنیا میں کیا کام کیا مجھے نہیں معلوم، سوائے رنج و الم کے میں نے کچھ نہ پایا، اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم دنیا میں کس لیے آئے تھے اور کیا کام کیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میر تقی میر کی اس غزل کی تشریح بخوبی سمجھ آئی ہوگی۔ اردو ادب کے اسی طرح کے مزید لیکچر سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔